حمزہ اور نیلم دونوں بہن بھائی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا سیکشن الگ الگ تھا۔ چھٹی کے وقت حمزہ اس کو ساتھ لے کر ہی ہمیشہ گھر آتا تھا۔ ایک روز نیلم کو اس کے بھائی حمزہ کا پیغام ملا، میری طبیعت خراب ہے، میں گھر جا رہا ہوں، تم رکشہ لے کر گھر آ جانا۔ جب نیلم کی چھٹی ہوئی تو اس نے گھر تک کا رکشہ کر لیا۔ نیلم کو ویسے تو راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن روز آنے جانے کی وجہ سے وہ اس راستے سے واقف تھی۔ رکشہ گھر کی طرف رواں دواں تھا، اچانک روڈ پر ایک بورڈ نظر آیا جس پر تحریر تھا کہ ترقیاتی کام جاری ہے، لہذا متبادل راستہ اختیار کریں۔ رکشے والے نے اس سے کہا اگر آپ چاہیں تو یہیں اتر جائیں، کیونکہ دوسرے راستے میں ہمیں پرانے قبرستان سے گزر کر جانا ہوگا۔ نیلم نے اس کو کہا میں یہاں نہیں اتروں گی، تم کہیں سے بھی لے کر جاؤ، بس مجھے گھر ہی چھوڑنا۔ یہ سن کر رکشے والے نے دوبارہ رکشہ اسٹارٹ کیا اور قبرستان والے روڈ کی طرف ڈال دیا، اور پھر جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئے تو سارا ماحول ہی بدل گیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی قبریں ہی قبریں تھیں۔ ایک کچا راستہ قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا دور کہیں جا رہا تھا۔ نیلم کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اس نے کبھی قبرستان نہیں دیکھا تھا، حالانکہ دوپہر کا وقت تھا، پھر بھی نیلم پر ایک وحشت طاری تھی۔ رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ اچانک رکشہ زوردار جھٹکے کھانے کے بعد بند ہو کر رک گیا۔ رکشے والے نے بہت کوشش کی لیکن رکشہ دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوا، اور جب رکشہ اسٹارٹ نہ ہوا تو نیلم سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رکشہ ڈرائیور ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے فوراً کہا باجی پریشان نہ ہو، میں قریب سے کام والے کو پکڑ کر لاتا ہوں، آپ صرف 10 منٹ انتظار کرو۔ نیلم جو پہلے ہی پریشان تھی وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اچانک اترا اور تیزی سے ایک سمت کی طرف چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ اب نیلم اس سنسان قبرستان میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کے گھر والے اس کے گھر نہ پہنچنے پر کس قدر پریشان ہوں گے۔ نیلم نے کافی دیر اس لڑکے کا انتظار کیا، پھر وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ وہ بہت سنبھل کر چل رہی تھی، اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ تقریباً 4 بج چکے تھے، اندھیرا ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ چپ چاپ چل رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ بے دم ہو کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب نیلم کو ہوش آیا تو ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سارے واقعات یاد کرتی رہی۔ پھر جب اس نے اندھیرا دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ویسے تو عام طور پر قبرستان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پر شاید نیلم قبرستان کے ایسے حصے میں تھی جہاں پر کوئی قبر خالی نہیں تھی، اس لیے اس طرف کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر جب نیلم کافی دیر تک رو لی تو اس نے ہمت کر کے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ قبرستان میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے بیگ سے چھوٹی ٹارچ نکالی، اور پھر جب وہ تھوڑا آگے آئی تو اچانک اس کا پیر کسی گڑھے میں پھنس گیا، اور پھر جب اس نے ٹارچ ماری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گڑھا نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی جس میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ جھانک رہا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی آگے کی طرف بھاگی، اور پھر جب وہ قبروں سے بچتی ہوئی آگے آئی تو دور اسے ایک روشنی نظر آئی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ پھر وہ گرتی پڑتی اس روشنی کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا وہ ایک چھوٹا سا مزار ٹائپ کمرہ تھا۔ کمرے کے باہر ایک ٹاٹ کا کپڑا الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ ٹاٹ ہٹایا تو اندر ایک بابا ایک چراغ کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس بابا نے آنکھیں کھول دی اور کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ نیلم کو بابا کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا تو اس نے بابا کو بتایا کہ کس طرح وہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلی ہے۔ پھر وہ یہ سب بتا رہی تھی کہ اچانک اس کا پرس نیچے گرا۔ وہ اٹھانے کو جھکی تو اس کے پرس سے سورہ یاسین نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ ہمیشہ سورہ یاسین اپنے پرس میں رکھتی تھی۔ جیسے ہی اس کا رخ بابا کی طرف ہوا تو اچانک بابا چلانے لگے، اندر رکھو اس کو، اندر رکھو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس بابا کی شکل تبدیل ہو گئی۔ وہ بابا نہیں، ایک شیطان تھا جو راستہ بھٹکی ہوئی نوجوان لڑکیوں کو بلی چڑھاتا تھا۔ پھر وہ ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، لڑکی تو آئی نہیں لائی گئی ہے،
نیلم سمجھ چکی تھی کہ جب تک اس کے ہاتھ میں سورہ یاسین ہے یہ شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ نیلم نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر دیکھتے دیکھتے شیطان چلاتا ہوا غائب ہو گیا۔ پھر نیلم جب باہر آئی تو سامنے ایک راستہ نظر آیا۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے آئی ہوگی تو اسے ایک بڑا دروازہ نظر آیا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے باہر آئی تو یہاں کچھ رونق تھی۔ وہ چلتی ہوئی آگے آئی اور پھر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر راستہ پوچھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ نیلم نے گھر پہنچ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ نیلم کے گھر والے سب باہر ہی پریشان کھڑے تھے۔ نیلم نے سارا واقعہ ان کو سنایا تو وہ حیرت میں آ گئے، لیکن پھر جو بات اس کے گھر والوں نے بتائی تو اس سے نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حمزہ تو اپنے وقت ہی گھر آ گیا تھا، لیکن جب وہ تمہیں لینے تمہارے سیکشن آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، وہ جلدی چلی گئی۔ یہ بات سن کر نیلم کو شیطان بابا کی بات یاد آ گئی کہ تم آئی نہیں لائی گئی ہو۔